शॉर्ट टर्म विच इज विद इन डेज, एक आपको मीडियम टर्म और एक लॉन्ग टर्म प्लान आपको बनाना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंगली हमें सारे रिफॉर्म्स जो हैं वो करने पड़ेंगे। आप लोगों के आने से पहले मैं आईजी साहब से 1-on-1 बात कर रही थी और मैं उनको ये कह रही थी कि जिस तरह लोगों ने हमें रिस्पॉन्ड किया है बाय ऑब्जर्विंग लॉ, बाय फॉलोइंग लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ट्रैफिक लॉज, आप देखोगे 90% से ज्यादा लोगों ने हेलमेट पहनी होती है। अब जो वन वे की वायलेशंस हैं वो कम हो गई हैं और रॉड्स सब ने लगाए हुए हैं, जैसे कि मैंने अभी बात की। तो विच टेल्स अस कि अगर लॉ को आप इनडिस्क्रिमिनेटली अगर आप इन्फोर्स करें तो लोग आपके लॉ को फॉलो करेंगे। गलती हमारे अंदर होती है, इम्प्लीमेंटेशन में होती है, इन्फोर्समेंट में होती है, और हम हमेशा लोगों को जो है वो इसका इल्जाम देते हैं। तो आप काइंडली आज आईजी साहब आज बैठ के अपने पूरी टीम के साथ आप बैठें और आप एक डूज एंड डोंट्स की लिस्ट बनाएं, जो कि आप तमाम अपने जो डीपीओज हैं उनके साथ ऑनलाइन मीटिंग करें और उनको आज से एक नई इंस्ट्रक्शन दें कि आपने ये आपके डूज हैं, ये आपके डोंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आप उनको ये कहें कि जो आपकी जो पुलिस पेट्रोलिंग करती है, या आपकी पुलिस जो नाकों पे खड़ी होती है, या आपकी पुलिस जो डायरेक्टली पब्लिक के साथ, अवाम के साथ इन कांटेक्ट आती है, वो किस तरह से, उसका क्या डिमीनर होना चाहिए, उसकी क्या बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, और किस तरह से वो आवाम से बात करे। हम ओए करके बुलाते हैं, दूसरे मुल्कों में सर कह के बुलाया जाता है, और उसको आज से आप इंस्ट्रक्शंस दें कि सर कह के बुलाएं, वरना मोटर बाइक से यूं चलते चलते, वो एक आपने तस्वीर देखी थी, गर्दन से पकड़ के उस बेचारे को जमीन पे गिरा दिया क्योंकि कोई क्रिकेट टीम्स आ रही थी। तो क्रिकेट टीम्स को सिक्योरिटी देने के लिए अवाम का जो बेचारों का एक डिग्निटी होती है, उसका भी हमें ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो आज से आप इंस्ट्रक्शंस इशू करें कि जो हो गया वो हो गया, आज के बाद कोई करप्शन करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, कोई रिश्वत लेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, कोई झूठ बोलेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, कोई फिगर्स को फर्ज करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। और जो जितना भी आपने इस वक्त लर्न किया हुआ है ना, उसको अनलर्न करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको पहले भी कहा कि लर्न करना बहुत आसान है, अनलर्न करना बहुत जरूरी है। और आज तक आईजी साहब, ये भी मैं आपको बता दूं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट्स हो या वो पुलिस हो, कभी किसी ने मुझे ये नहीं कहा, जब मैं उनको ये भेजती हूं कि ये बच्चा गिर गया है, तो वो क्या कहते हैं कि वो उसमें डिच में गिर गया, तो वो कहेंगे कि जी ये तो प्राइवेट उसके घर के आगे ही खुदा हुआ था, या वो शादी हॉल के अंदर खुदा हुआ था और उसके अंदर लोग गिर गए। आज तक कभी किसी ने नहीं कहा, किसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और किसी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे नहीं कहा पुलिस फोर्स में से कि हाँ जी हमारी गलती है, ये लैप्स हुआ। तो जब तक हमारा ये रवैया रहेगा कि हमने गलती को छुपाना है, तब तक हम अपनी गलती को इंप्रूव नहीं कर सकते। और देखिए, मैं आपको पहले भी ये कहती हूं कि आपसे गलती हुई है, मुझसे भी गलती होती है, हम सब इंसान हैं, तो उस गलती को मैं ओन करूंगी एज लॉन्ग एज वी आर विलिंग टू रेक्टिफाइड। लेकिन जब हम डिनायल में चले जाएंगे कि कहीं मेरी शिकायत सामने ना आ जाए, मेरी कोई वीकनेस सामने ना आ जाए, मेरी गलती सामने ना आ जाए, ये वाला जो रवैया है ना आईजी साहब, दिस हैज टू बी डिस्करेज्ड। तो आज से एक डूज एंड डोंट्स की लिस्ट आनी चाहिए। आप अपने लोगों के साथ मीटिंग जब करें तो मुझे उसकी वीडियो काइंडली भिजवा दें कि सर कह के बात करनी है, हाई हैंडेडनेस नहीं करनी। जब कोई आपके पास कंप्लेंट लेके आता है, उसकी कंप्लेंट जो है वो फौरन रजिस्टर करनी है। ऑनलाइन जो आपने अभी कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का निज़ाम बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो पैनिक बटन्स लगा रहे हैं पुलिस स्टेशन के बाहर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका फिर इस्तेमाल भी होना चाहिए। और जो ऑफिसर ऑन ड्यूटी हो, आपने मुझसे 1.7 बिलियन रुपया मांगा, जो ऑफिसर ऑन ड्यूटी हो, ही हैज टू वेयर अ बॉडी कैम, और ताकि वो रिकॉर्डिंग हो रही हो उसको, कि ना वो रिश्वत ले सकता है, ना वो हाई हैंडेड कर सकता है, ना वो धक्का दे सकता है, ना गाली दे सकता है, ना ओए तोए कर सकता है, उसको ये पता होना चाहिए। और मैंडेटरी कर दें बॉडी कैम। आप मुझे समरी भेजें, मैं आज ही उसको अप्रूव करके तो आपको जो पैसे हैं वो हम आपको ट्रांसफर करते हैं। और आप हर जगह से मुझे ये एक शिकायत है कि जी हमारे पास नफरी नहीं, 7 लाख हमारे पास पुलिस वाले, लेकिन हमारे पास नफरी नहीं। 2000 सीसीडी के पास पुलिस वाले, 2000 की फोर्स है वर्सेस 7 लाख,
اس 2000 نے پورے پنجاب میں الحمدللہ امن اور امان قائم کر کے دکھا دیا. تو باقی کے جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ 6,98,000 کیا کر رہے ہیں؟ انہی میں سے لیے ہیں. تو آئی جی صاحب واٹ یو کین ڈو از شارٹ ٹرم آپ ایک دوبارہ سے تھوڑا سا ٹریننگ سیشن ان آفیسرز کا ہونا چاہیے جو آپ کا فرنٹ ڈیسک ہے, جو پبلک کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہے, چاہے وہ سڑک پہ ہو, وہ ناکے پہ ہو, وہ پیٹرولنگ پہ ہو, یا وہ تھانے میں یا آپ کے خدمت مرکز میں جب کوئی جاتا ہے تو اس لیول پہ ہو. وہاں پر جو ہے وہ ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ آپ نے لوگوں سے تمیز سے بات کرنی ہے, آپ کا ایک اچھا ڈیمینر ہونا چاہیے, ریفائنڈ ڈیمینر ہونا چاہیے, اور طریقے سے تمیز سے بات کریں. ہم ان کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. اور بہت جگہوں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں ایسے چاہوں, میرا کوئی جاننے والا ہے, وہ بیچارہ شکایت لے کر آیا ہے اور میرے دوست کے خلاف, تو اسی کو مجرم بنا کے جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں فرام ٹاپ ڈاؤن ٹو دا ہیڈ کانسٹیبل ٹو دا کانسٹیبل, ایک ایک جو ہمارا آفیسر ہے یا ہمارا پرسنل ہے پولیس کا, اس کی پرفارمنس مانیٹر ہونی چاہیے. سب کے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز بنے ہونے چاہیے, ان کی ویکلی اور منتھلی ایویلیویشنز ہونی چاہیے. ان ایویلیویشنز کی بیس پہ ان کا ان کی جو رینکنگ ہے وہ ہونی چاہیے. اور نئے پڑھے لکھے بچوں کو, لڑکوں کو, لڑکیوں کو ہمیں پولیس فورس میں لے کے آنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کمیونٹی پولیسنگ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی ہمیں انٹروڈیوس کرنا چاہیے. بہت جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے, جاپان میں فار ایگزامپل میں نے دیکھا ہے کہ کمیونٹی پولیسنگ بڑی افیکٹو ہے. وہاں پہ ان کو صرف ایک جیکٹ دے دی جاتی ہے کالج کے بچوں کو, یونیورسٹی کے بچوں کو, اور ان کو جو ایک پولیسنگ سکھائی جاتی ہے, اور وہ جس طرح انٹرنز ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ یا پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وہ اس طرح کے جو ڈیوٹیز ہیں وہ کرتے ہیں. اسی طرح جب بھی ابھی آپ نے بسنت پہ کمیونٹیز کو انوالو کیا, آپ بسنت کی سکسیس دیکھ لیں. اسی طرح اگر ہم ابھی نہیں کر سکتے پولیس کو ریفارم, تو ہم کبھی نہیں کر سکتے. اور پولیس بہت اچھا کام بھی کرتی ہے. پولیس لوگوں کی جان کی, مال کی, شہروں کی, ملک کی, صوبوں کی حفاظت کرتی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ پولیس کو ابھی بھی لوگ ایک ڈاؤٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں, ڈرتے ہیں پولیس سے. پولیس سے ڈرنا صرف اور صرف مجرموں کو چاہیے اور کرمنلز کو چاہیے. عام جو انسان ہیں یا جو عام سٹیزنز ہیں ان کو پولیس سے ڈرنا نہیں چاہیے. ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہم پولیس کے پاس جا رہے ہیں تو پولیس ہمیں اکوموڈیٹ کرے گی, ہمیں سنے گی. اور جیسا میں نے آپ سے کہا, ابھی بھی بہت بہتر حالات ہیں صوبے کے اندر خواتین کے لیے. ابھی ہم نے بسنت کی بھی بات کی کہ بسنت پہ کس طرح خواتین خوش تھیں, سیف طریقے سے تہوار کو منا رہی تھیں. کسی نے ان کو جو ہے وہ کوئی ہیرسمنٹ نہیں ہوئی, کوئی کچھ نہیں ہوا. لیکن آئی جی صاحب یہ اب پنجاب کا ایک کوڈ آف ایتھکس بن جانا چاہیے کہ کسی خاتون کے ساتھ, چاہے وہ بازار گئی ہو, چاہے وہ کسی گلی میں آ جا رہی ہو, یا وہ کسی سواری پہ بیٹھی ہو, وہ کسی بس پہ بیٹھی ہو, کسی گاڑی میں بیٹھی ہو, کسی گلی میں چل رہی ہو, کسی سڑک پہ چل رہی ہو, کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہو, کسی کالج میں پڑھ رہی ہو, کسی ورک پلیس پہ کام کر رہی ہو, چاہے وہ سرکاری ورک پلیس ہو یا وہ پرائیویٹ ورک پلیس ہو, اس کو یہ پروٹیکشن دینا ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر پنجاب میں میرے ہوتے ہوئے کوئی بیٹی, کوئی ماں, کوئی بہن, اپنے آپ کو کوئی بچی اگر انسیف فیل کرتی تو یہ میری اور آپ سب کی ناکامی. تو یہ آپ اسپیشل اقدامات اٹھائیں جس سے مزید ہم خواتین کے لیے اس صوبے کو جو ہے وہ سیکیور کر سکیں. اور اس کے علاوہ جو خواتین پولیس اسٹیشن نہیں آ سکتی, آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ ایک سٹگما اٹیچڈ ہے, ایک اس کے ساتھ ایک لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں پولیس اسٹیشن ہم جائیں گے تو کیا ہمارے بارے میں لوگ سوچیں گے. تو یہ جو ہمارے موبائل پولیس اسٹیشن ہیں, یہ میں نے اس لیے نہیں شروع کیے تھے کہ یہ لوگوں کو جا کے ان کے ٹریفک لاز سمجھانا شروع کر دے یا ان کو جا کے ان کے ساتھ وہ لائسنسز دینا شروع کر دے. یہ بیسکلی ان کا کام, ان کو ڈائیورٹ کریں کہ ان دیہاتی علاقوں میں جائیں اور ان علاقوں میں جائیں جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ خواتین کی جو کمپلینٹس ہیں وہ خواتین اگر نہیں آ سکتی پولیس اسٹیشن تو پولیس اسٹیشن چل کے ان کے پاس جانا چاہیے. چاہتی ہوں کہ ہم اپنی خواتین کو انکریج کریں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ہیرسمنٹ ہو رہی ہے, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے, کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے, کسی کے ساتھ کوئی مولسٹیشن ہو رہی ہے, کسی کے ساتھ کوئی کسی بھی طرح کی
کوئی ایسی حرکت ہو رہی ہے جس سے وہ خوف میں، چاہے وہ ہماری ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ آ کے ہمارے ساتھ اپنی کمپلینٹ لodge کریں اور ہم ان کی مدد کو پہنچیں، ان کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو کنسیل کرتے ہوئے. اسی طرح آئی جی صاحب بچوں کی جو واقعات ہیں چائلڈ ابیوز کے، چاہے وہ سیکشول ابیوز ہو یا وہ جو تعلیمی اداروں میں یا مدرسوں میں یا جو آپ کو پڑھانے گھروں میں آتے ہیں، وہاں پر جو فزیکل ابیوز ہو رہا ہے وہ بھی آئی تھنک کہ جو اس طرح کا جو واقعہ اس پہ اتنا سخت ری ایکشن پولیس کا اور گورنمنٹ کا آنا چاہیے کہ کسی کو جرت نہ ہو کہ وہ بچوں کو جو ہے وہ تکلیف پہنچا سکے، یا اس طرح کے جو سوڈومی کے واقعات ہوتے ہیں یا چائلڈ سیکشول ابیوز کے واقعات ہوتے ہیں، بچے ڈر کے مارے بولتے نہیں، اور ماں باپ کو بھی بار بار یہ کہنا چاہیے کہ خدا را اپنے بچوں کا خیال رکھیں. اب میں بار بار ایک بات کہتی ہوں کہ جب بچے ڈچز میں گرتے ہیں، جب بچے گٹرز میں گرتے ہیں، بہت بہت بڑی واٹر باڈیز ہیں جہاں کہ جن کو جو نالے ہیں، نہریں ہیں، وہاں پر آپ وہ تو لاکھوں کلومیٹرز بن جاتا ہے، اس کو کور کرنا گورنمنٹ کے لیے آسان نہیں. تو ہمیں یہ بھی لاز بنانے چاہیے، رولز بنانے چاہیے کہ جو اپنے بچے کا خیال نہیں کرے گا اس ماں باپ کو پولیس پکڑے گی، ان کے ماں باپ کو رسپانسبل ٹھہرائے گی. کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا ایک بچی، وہ مجھے بھولتا نہیں ہے کہ وہ قصور میں اس بچی کی آئی تھنک کوئی وہ ملی تھی کہیں اور وہ زندہ تھی، اللہ نے اس کو بچا لیا. 2.5-3 سال کی بچی تھی، اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے، اس کی ہم نے سرجری کرائی، اب وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو رہی ہے. لیکن ماں نے کہا کہ وہ شام کو سو گئی تھی اور باپ نے کہا کہ وہ کام سے 2 بجے آیا. ان کو نہیں پتا تھا ان کی بچی کھیلنے کے لیے باہر چلی گئی، اور جب وہ باہر چلی گئی تو وہ پتہ نہیں کس کے ہاتھ لگ گئی. تو یہ اس کے لیے ہمیں ماں باپ کو بھی رسپانسبل کرنا پڑے گا. اور چاہے کوئی خدا نخواستہ کسی کو کتا، آپ دیکھیں کہ یہ جو اسٹرے ڈاگز ہیں ان کی شکایات آتی ہیں کہ اسٹرے ڈاگز جو ہیں وہ بچے کو کاٹ گئے، کھا گئے، چیر پھاڑ دیا. نہیں سنی جاتی مجھ سے یہ باتیں. تو یہ ماں باپ کو بھی رسپانسبل کرنا پڑے گا. جو ماں باپ اتنے کیئر فری کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا 2.5 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ موٹر وے پہ کھیل رہا ہے یا رنگ روڈ پہ کھیل رہا ہے اور ٹریفک کی زد میں آ سکتا ہے، یا جو باہر اوپن ڈچز ہیں، اوپن ہولز ہیں، مین ہولز ہیں، اس میں گر سکتا ہے، یا اس کو بچے کو کوئی اٹھا کے لے گیا ہوا ہے. تو ایسے ماں باپ کو تو پھر سختی سے ان کے ساتھ بھی ڈیل کرنا چاہیے. یہ بھی ایک بہت، اگر انشیپرون چھوڑا اپنے بچے کو تو the parent has to be responsible. اور یہ ہمیں یہ لاز بنانے پڑیں گے، اور نہ صرف لاز تو بنے ہوں گے، ہمیں ان کو انفورس کرنا پڑے گا. آئی جی صاحب دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اور آپ کا آئی جی آفس میں اور آپ کے ساتھ جو سی سی پی او ہیں، جو آپ کے اے آئی جیز ہیں، سہیل چٹھا ہے، سی سی ڈی ہے، آپ کے ڈی پی اوز ہیں، سب کے پاس اپنا ایک پولیس کا مانیٹرنگ اینڈ فیڈ بیک سسٹم ہونا چاہیے. آپ کو کم از کم دن میں 25-30 کالز کر کے رینڈم پوچھنا چاہیے کہ آپ تھانے آئے تھے، کبھی سائی وال، کبھی توبہ ٹیک سنگھ، کبھی فیصلہ آباد، کبھی پنڈی، کبھی رحیم یار خان. آپ کالز کر کے پوچھیں کہ آپ آئے تھے پولیس تھانے، اپنی کمپلینٹ آپ کی درج ہوئی ہے نہیں ہوئی، ایف آئی آر آپ کی درج ہوئی ہے نہیں ہوئی، آپ کو کس طرح کا ٹریٹمنٹ ملا تھا، آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا. آپ لوگوں سے یہ پوچھیں تاکہ ان کو بھی ایک اعتماد ہو کہ جو پولیس ہے وہ ہماری بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے کرائنگ اوور دا اسپلٹ ملک. جو آپ نے بات کی کہ پری ایمپٹیو پولیسنگ کو ہمیں جو ہے وہ زیادہ افیکٹو بنانا چاہیے تاکہ واقعات ہونے سے بچیں. واقعات ہونے کے بعد چاہے ہمارا 5 منٹ رسپانس ٹائم ہے، یا ہمارے ڈرونز آ گئے ہیں، یا ہمارا جو پورا سسٹم اسپرنگ کر رہا ہے ان ایکشن، اس سے پہلے واقعات کو ہونے سے روکنا آپ کی ذمہ داری ہے. پریمپٹیو پولیسنگ از ویری امپورٹنٹ. اور ابھی افسوس ہے مجھے کہ اس کو ہالٹ کر دیا گیا، وہ جو ایک ہمارا زمین کے جو فیصلے ہو رہے تھے، جو جائیداد کے جھگڑے تھے ان کے فیصلے ہو رہے تھے، تو اس وجہ سے کرائم میں آپ کے کہنے کے مطابق بہت کمی آئی ہے. تو وہ ہم کر رہے ہیں جو لا کے اندر انہوں نے چینجز کی تھی، اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 دن کے اندر اندر وہ لا دوبارہ لے کے آ رہے ہیں. لیکن ہمیں یہ انشور کرنا چاہیے کہ جو ہمارے پاس آ گیا اس کو انصاف ملے، اس کو
اس کو ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے اس کے ساتھ رویہ رکھا جائے. ورنہ آپ کبھی دیکھیں جو بیچارے بہت غریب لوگ ہوتے ہیں وہ پولیس کے پاس جب آتے ہیں تو انہوں نے ایسے ہاتھ جوڑے ہوتے ہیں, ڈر کے مارے ان کی جان نکلی ہوتی کہ پتہ نہیں ہم شکایت لے کے آئے تو ہمارے اوپر ہی مدعا جو ہے وہ نہ ڈال دیا جائے. جب کوئی ریپ کی کمپلینٹ لے کے آتی ہے, ہیرسمنٹ کی کمپلینٹ لے کے آتی ہے بچی, تو کئی دفعہ تھانے دار لیول کے لوگ یا ایس ایچ او لیول کے لوگ ماں باپ کے سامنے ذلیل کر دیتے ہیں اس کو. یہ کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی خود ہی بھاگ گئی ہے, تمہاری بیٹی کا یہ کوئی افیئر چل رہا تھا, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. تو یہ ان چیزوں کو آپ کی لیڈرشپ میں آئی جی صاحب دس ہیز ٹو بی اسٹاپ. اور میری گورننس کا یہ اصول ہے اور اب اور بھی بنتا جا رہا ہے کہ اگر شاباش پبلکلی ہونی چاہیے تو پنشمنٹ بھی پبلکلی ہونی چاہیے. تبھی لوگوں کو ہمارے اوپر جو ہے وہ یقین آئے گا. ہم اچھی اچھی باتیں پبلکلی کر دیتے ہیں اور بعد میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ڈانٹ اگر پڑی ہے تو وہ ٹی وی پہ نہ آئے. میرا کسی کی بھی دل آزاری یا کسی بھی کی ڈس رسپیکٹ میں نہیں کرنا چاہتی, لیکن ہم سب اللہ تعالیٰ کو جواب دیں, اس عوام کو جواب دیں, چاہے کوئی مریم نواز ہو, چاہے سی سی ڈی ہو, چاہے آئی جی پنجاب ہو, سی سی پی ہو, ہم سب جواب دیں. تو اس لیے اگر پلیز پبلکلی اگر کوئی کرپشن کی شکایت آتی ہے, کوئی رشوت کی شکایت آتی ہے, کوئی ہائی ہینڈڈنس کی شکایت آتی ہے اور اس میں کوئی اگر مجرم نہیں ہے, کوئی سفارش کی شکایت آتی ہے, پلیز ٹیک ایکشن اینڈ ٹیک اٹ پبلکلی. دا پبلک شوڈ وٹنس دیٹ, تاکہ لوگوں کو اس سسٹم پہ یقین آئے کہ اگر شاباش مل رہی ہے تو سزا بھی پبلکلی مل رہی ہے. تو آئی جی صاحب میں آئندہ چند دنوں میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ چن چن کے اپنے کرپٹ آفیشلس کو اناؤنس کر کے باہر نکالیں گے تاکہ لوگوں کو آپ کے اوپر اعتماد آئے. اپنی جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں ان کی کوالٹی کو امپروو کیجیے, اس کے اندر انویسٹ کیجیے. آپ کو جتنے پیسے اس کے لیے اور چاہیے تاکہ ہم آخر تک جو ہے وہ مجرم کا, کرائم کا پیچھا کریں اور اس کو جڑ سے ختم کریں. رولز ہیو ٹو بی ریڈیفائنڈ اور وہ آج ہی آپ کریں گے. ڈوز اینڈ ڈونٹس کی پوری لسٹ آپ آج ایشو کریں گے. اور سی ٹی او صاحب ہیلمٹس ری انفورس کریں گے. ہیلمٹس جو ہے وہ ابھی بھی میں دیکھتی ہوں, مجھے نظر آتے ہیں لوگوں نے ہیلمٹ نہیں پہنے ہوتے, ابھی بھی مجھے ون وے کی وائلیشنز آ رہی ہوتی ہیں نظر میری اپنی, اور اگر مجھے نظر آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہو رہی ہیں, حالانکہ میرے تو کافی کم موومنٹ ہوتی ہے. جو پیڈسٹرین کراسنگز ہیں ان کو آپ زیادہ لوگوں میں ایک ہر جگہ سے لوگ کراس کر رہے ہوتے ہیں سڑک, ٹریفک کی گاڑیوں کی زد میں آ جاتے ہیں, زخمی ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ جب سے ہم نے ہیلمٹ انفورس کرنا شروع کی تب سے جو ہیڈ انجریز ہیں اور ڈیتھس ہیں اس میں کتنا فرق پڑا ہے. میں نے تمام ہاسپٹل سے جب ڈیٹا لیا میں حیران رہ گئی, 70% ریڈکشن ہے اس کے اندر. تو کسی کے ہیلمٹ پہننے سے میرا کچھ نہیں ہوتا. ہاں آپ کی سلامتی کی, آپ کی جو سیفٹی ہے اس کی مجھے فکر ہے. آپ ماؤں کے بچے ہیں, ہسبینڈز ہیں, خواتین کے بچوں کے باپ ہیں, تو مجھے فکر ہے اس چیز کی. تو پلیز ہیلمٹ کی انفورسمنٹ, لین ڈسپلن. کہیں آپ کو پنجاب میں لین ڈسپلن نظر نہیں آتا. بیچ ہی میں موٹر بائکس جاری ہوتی ہیں, بیچ میں رکشے جا رہے ہوتے ہیں, بیچ ہی میں بسز جاری ہوتی ہیں. پوری مہذب دنیا میں موٹر بائکس کی الگ لینز ہوتی ہیں, بسز کی الگ لینز ہوتی ہیں. ایک جگہ بھی مجھے فرینکلی مین روڈز پہ بھی کبھی لین ڈسپلن نظر نہیں آیا. اس کی ایک وجہ تو لین مارکنگ کی ایبسنس ہے. تو پلیز لین مارکنگ آپ اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اور جو آپ کا جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں, سی این ڈبلیو ہے, سب کے ساتھ مل کے ایک تو انشور کریں کہ بڑے شہروں میں ہر جگہ لین مارکنگز ہوں اور موٹر بائک جو ہے وہ اپنی لین پہ چلے, بس جو ہے وہ اپنی لین پہ چلے, اور اس طرح سے کرس کراس نہ کرے ایک دوسرے کو کہ خدا نہ خواستہ جو ایکسیڈنٹ کا اندیشہ ہو. اور دوسری بات ایک اور بہت امپورٹنٹ ہے, جو اسکول بسز ہیں, اسکول کی جتنی بھی پرائیویٹ یا پبلک جو ٹرانسپورٹ ہے, آج بھی صبح ایک جگہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, 8 بچے زخمی ہوئے. تو یہ رکشوں میں اتنے بچے بٹھائے ہوتے ہیں, وینز میں بچے بھرے ہوتے ہیں اور کوئی ان کی سپیڈ پہ چیک نہیں ہوتا. تو پلیز اس چیز کو بھی انشور کریں آج سے. پیڈسٹرین کراسنگ جو ہے اس کو انکریج کریں, اور جگہ جگہ جہاں پہ زیادہ کراسنگ ہو رہی ہوتی ہے اور جہاں پہ زیادہ لوگ کراس کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر پلیز وہاں پر لوگوں کو سکھائیں ڈسپلن کہ وہ اپنا بٹن پریس کریں, اور جب ان کے گزرنے کا زیبرا کراسنگ ہو تو وہ وہاں سے گزریں اور کہیں سے الاؤڈ نہ ہو اس کو پکڑیں. ورنہ اسی طرح خدا نہ خواستہ لوگوں کی
जानें जो है वो जाती रहेंगी। आईजी साहब एक चीज और मैं भूल गई, एक तो क्राइम सीन हैंडलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास फोरेंसिक साइंस वाला है, पूरा एक लैब है, तो क्राइम सीन हैंडलिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको ऑफ करना, उसमें सबूत ना मिटाया जाए, उसको धो ना दिया जाए, वहां पर जो क्राइम को जिस तरह से जो फोरेंसिक्स को हैंडल किया जाता है वो भी प्लीज इंश्योर करें। और जहां पर पूरे पंजाब में, लाहौर में ये फोरेंसिक की लैब है, उसको पूरे पंजाब के साथ लिंक करें ताकि वो गाइड करे लोगों को क्राइम सीन को कैसे हमने हैंडल करना है। तो आईजी साहब मुझे उम्मीद है कि आप मुझे हर रोज देयर विल बी गुड न्यूज कमिंग आउट ऑफ पंजाब पुलिस। उनकी जो पूरी ग्रूमिंग है कि किस तरह आपने बात करनी है, उनके मॉक सेशंस आप करवाएं ताकि उनको ये बार बार आप उनको समझाएं कि जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी करें, हलाल रोजी कमाएं, अब खिदमत करें जिसके लिए, वरना बहुत बड़ी पूछ है इस चीज की। तो आप उनकी ग्रूमिंग भी करें, मेंटल ग्रूमिंग भी करें, फिजिकल ग्रूमिंग भी करें, उनको लोगों से बात करना सिखाएं, सर के बगैर या साहब के बगैर बात करने की इजाजत आज के बाद नहीं होनी चाहिए। और मुझे आपका करप्ट ऑफिसर्स पे एक बात की जाती है कि जी हाँ है तो करप्ट, मेरे पास भी जब आता है इंटरव्यू के लिए पूरा पैनल लिखा कि है तो करप्ट लेकिन है बहुत प्रोफेशनल, तो फिर हमें उसको चुनना पड़ता है क्योंकि करप्शन इज द लेसर इवल। ये भी तो हो सकता है कि वो कुछ ऑफिसर्स ऐसे भी हों जो करप्ट भी ना हो और प्रोफेशनल भी हों, मेहनती भी हों, हमें उन लोगों के लिए जाना चाहिए। वरना अगर ऊपर लेवल पे करप्शन होगी तो वो नीचे थाना लेवल तक अपने आप जाएगी। तो आई होप कि आपने नोट कर लिया है और कल से मुझे अच्छी न्यूज जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब पुलिस इस्लाहात पर आला सतही इजलास की सदारत की है और इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि सूबे भर में ट्रैफिक को लेन में चलने का पाबंद बनाने की हिदायत जारी की है। बच्चों के साथ दरिंदगी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सूबे भर में पुलिस इस्लाहात के लिए मुख्तसर, वस्त और तवीलुल मुद्दती हिकमत अमली अपनाई जाए। मजीद कहा कि कानून पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब पुलिस इस्लाहात पर आला सतही इजलास की सदारत करते हुए मजीद कहा कि वन वे की खिलाफ वर्जी बहुत कम हो गई है, लेकिन ट्रैफिक इस्लाहात को मजीद बेहतर करना होगा। शहरियों ने ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि 90% से ज्यादा शहरियों ने हेलमेट्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।